السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ مسلمانوں کے لشکر کی حالت بے مہار اونٹ جیسی ہوگی، یہ اونٹ تمہارا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ لشکر میں بعض مسلمان سعد سے ناراض ہیں۔ رستم کو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی اس جسمانی حالت کا علم نہیں تھا۔ اب اسے علم ہوا تو اس نے اپنے تمام جرنیلوں کو بتایا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار خیمے میں معذور پڑا ہے۔ اگر تم نے مسلمانوں کو ایک بار بکھیر دیا تو فتح ہماری ہوگی۔ رستم نے جرنیلوں سے کہا، ان کی ترتیب تباہ کر دینا۔ اس سوال کا جواب ذرا طویل ہے کہ وہ کون سا جاسوس تھا جو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی یہ حالت دیکھ گیا تھا۔ مسلمانوں کے کیمپ میں دشمن کے جاسوسوں کا داخلہ ممکن نہ تھا۔ جاسوس کو یہ بھی پتا چل گیا کہ بعض مسلمان اپنے سپہ سالار سے ناراض ہیں۔ یہ خبر غلط نہیں تھی۔ بعض قبیلوں کے سردار واقعی سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سے خوش نہیں تھے۔ اس ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ سعد رضی اللہ عنہ کی بیماری کو لشکر سے پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ لشکر کو پتا چلا کہ ان کا سپہ سالار معذور ہے تو مجاہدین کا حوصلہ مجروح ہونے کا اندیشہ تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ لشکر کی کمان سے دستبردار نہیں ہوئے تھے، نہ ان کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ انہوں نے میدان جنگ میں لشکر کی ترتیب مقرر کر دی تھی اور لڑنے کے لیے میدان کا نظام کر لیا تھا۔ اس میدان کے قریب ایک محل کے کھنڈرات تھے۔ یہ محل قدیس کے نام سے مشہور تھا۔ میدان جنگ کی طرف اس کا حصہ ابھی کھنڈر نہیں بنا تھا۔ یہ حصہ 2 منزلہ تھا۔ اس کے علاوہ اس کی کھڑکیاں خاص طور پر چوڑی تھیں۔ ان سے دور دور تک میدان جنگ نظر آتا تھا۔ بالا خانہ خاصا بلند ہونے کی وجہ سے لڑائی کا تمام منظر بڑی اچھی طرح دیکھا جا سکتا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنے آپ کو وہاں منتقل کرا لیا۔ انہیں رات کے وقت جب لشکر سویا ہوا تھا اٹھا کر بالا خانے پر لے گئے تھے۔ وہاں ان کے لیے عام چارپائیوں سے ذرا اونچی چارپائی رکھی گئی، بستر بچھایا گیا اور سعد رضی اللہ عنہ اس پر لیٹ گئے۔ میدان جنگ میں ایک سپہ سالار کی ضرورت تو بہرحال تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے خالد بن ارطفہ کو قائم مقام سپہ سالار اور امیر لشکر مقرر کر دیا۔ لشکر کو بتانا ضروری تھا کہ میدان جنگ میں وہ کس سے احکام لیں۔ لشکر میں کھلبلی سی دیکھنے میں آئی۔ سالاری میں سعد رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک مقام تھا، اس لیے مجاہدین ان کے عقیدت مند تھے۔ وہ یہ پوچھنے میں حق بجانب تھے کہ سعد رضی اللہ عنہ کہاں گئے۔ مصلحت اسی میں تھی کہ سارے لشکر کو بتا دیا جائے۔ مجاہدین اسلام سارے لشکر میں اعلان کیا گیا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اس قدر بیمار ہیں کہ گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے خالد بن ارطفہ کو ان کی جگہ سپہ سالار مقرر کیا گیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد تھا، لیکن قبیلوں کے سرداروں کی فطرت میں ابھی یہ وصف موجود تھا کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا یہ وصف میدان جنگ میں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا بلکہ سود مند ثابت ہوتا تھا۔ مگر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے معاملے میں معلوم نہیں انہیں کیا غلط فہمی ہو گئی کہ محمد حسنین ہیکل کے دیے ہوئے حوالوں کے مطابق لشکر میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ سعد رضی اللہ عنہ فارسیوں کا اتنا بڑا لشکر دیکھ کر میدان جنگ سے جی چرا رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا لیا ہے۔ ابن خلقان اور یورپی مورخ اسکاٹ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں عراق کے چند عربی باشندے بھی شامل ہو گئے تھے۔ عرب کے عیسائی بھی مسلمانوں کے لشکر میں تھے اور انہوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے تھے۔ غالب خیال یہ ہے کہ عراقی عربوں اور عربی عیسائیوں کے بھیس میں 2-4 یہودی لشکر میں آ گئے تھے اور انہوں نے تخریب کاری کے لیے لشکر میں یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ سعد رضی اللہ عنہ بیمار نہیں بلکہ انہوں نے لڑائی سے بچنے کا بہانہ بنایا ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ ذمہ دار لوگوں نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص پر بزدلی اور کم ہمتی کے الزام لگائے۔ ذمہ دار لوگوں سے مراد قبیلوں کے سردار تھے۔ لشکر میں سعد رضی اللہ عنہ کے خلاف ایسی رو چلی کہ ایک شاعر جو لشکر کے ساتھ تھا نے کچھ شعر کہے جو یوں تھے: ہم لڑتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے ہمارے لیے فتح ارزاں فرما دی، لیکن سعد بن ابی وقاص قادسیہ کے دروازے کے ساتھ چپکے رہے۔ ہم جب میدان جنگ سے واپس ہوئے تو ہماری بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں، لیکن سعد کی بیویاں بیوہ نہیں ہوئیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے سلمہ ان کے ساتھ تھی۔ باقی سب عورتوں کو میدان جنگ سے دور پیچھے بھیج دیا گیا تھا۔ اعتراض کرنے والوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے پرسکون وقت گزارنے کے لیے اپنی نئی بیوی کو ساتھ رکھ لیا ہے۔ سلمہ جتنی عقل مند اور جرت مند تھیں اتنی ہی خوبصورت بھی تھیں۔ سعد ایک روز قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارطفہ نے سلمہ کی موجودگی میں سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تو نہیں جانتا لشکر میں تجھ پر کیا بہتان باندھے جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم اس ذلت سے تو بہتر ہے کہ پسپائی کی ذلت قبول کر لیں۔ کیا منحوس الفاظ تیری زبان نے اگل دیے ہیں ابن ارطفہ؟ سعد رضی اللہ عنہ نے بھڑک کر کہا، خدا کی قسم تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے کہ میں نے تجھے سپہ سالاری کا رتبہ اور ذمہ داریاں دے کر غلطی کی ہے؟
خالد بن ارطفہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بتایا کہ لشکر میں ان کے خلاف کیا غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اور کیا الزام لگا رہے ہیں۔ خالد نے 2-3 قبیلوں کے سرداروں کے نام بھی بتائے جو بہتان تراشی کرتے پھر رہے تھے۔ مجھے اٹھاؤ اور لشکر کے سامنے کرو، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں کھڑکی میں بیٹھ جاؤں گا جہاں سارا لشکر مجھے دیکھ لے گا۔ نہیں، سلمہ نے کہا، انہیں اٹھاؤ اور نیچے لے کر جاؤ، انہیں لشکر کے سامنے کرو۔ 2 آدمیوں نے انہیں کندھوں پر اٹھایا۔ اٹھانے والوں میں خالد بن ارطفہ بھی تھے۔ انہیں نیچے لے جایا گیا۔ لشکر کو پہلے ہی اکٹھا کر لیا گیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے لشکر کے سامنے سے گزارا گیا۔ سب نے دیکھا کہ سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کرب کا تاثر نمایاں تھا۔ 2 آدمیوں کے کندھوں پر سوار ہو کے ان کے درد میں ناقابل برداشت اضافہ ہو گیا تھا۔ چہرے پر درد کے تاثر کے ساتھ غصے کا تاثر بھی تھا۔ تب کئی ایک مجاہدین بلند آواز سے بول پڑے، سپہ سالار بہت بیمار ہیں، انہیں واپس لے جاؤ۔ ابن ابی وقاص ہمارے کانوں میں جھوٹ ڈالا گیا تھا، انہیں مدینہ بھیج دو۔ مثنہ بن حارثہ بھی اسی طرح بیماری کو دباتے رہے اور شہید ہو گئے تھے۔ سعد جھوٹا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم ہم نے مان لیا ہے، سپہ سالار معذور ہے۔ شور بڑھتا گیا۔ لشکر نے مان لیا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص واقعی بیماری سے معذور ہو گئے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کوئی عام سی قسم کے سالار نہیں تھے، انہوں نے جو میدان مارے تھے وہ سب جانتے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سرکردہ افراد میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے 3000 رضاکار اس لشکر میں شامل کیے تھے اور اس کے بعد 1000 منتخب گھڑ سوار ماں گھوڑے دیے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ کی عظمت تو یہ تھی کہ ممتاز صحابی تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے لڑائی سے بچنے کے لیے بیماری کا بہانہ بنا لیا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا قبیلہ بنو وہیب تھا، جس کے 4000 مجاہدین اس لشکر میں تھے۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو بیماری کی حالت میں نہیں دیکھا تھا، اس لیے خاموش تھے۔ اب سعد رضی اللہ عنہ کو تکلیف اور معذوری کی حالت میں دیکھا تو سارے کا سارا قبیلہ بھڑک اٹھا۔ ان مجاہدین کا احتجاجی شور سب سے زیادہ بلند تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مثنہ کی شہادت کے بعد اس لشکر کی کمان دیتے ہوئے انہیں کہا تھا، سعد تم بنو وہیب کی سعادت ہو۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے، لشکر خاموش ہو گیا۔ کیا امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق اور صداقت سے دستبردار ہو گئی ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اگر نہیں تو کیا وہ لوگ خود ہی میرے سامنے آ جائیں گے جنہوں نے میرے خلاف الزام گھڑے ہیں؟ وہ حق و صداقت کا زمانہ تھا۔ 3-4 آدمی سامنے آ گئے۔ انہوں نے 1-2 آدمیوں کے نام لے کر کہا کہ انہوں نے انہیں یہ باتیں بتائی تھیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کے اپنے قبیلے کے 2 آدمیوں نے نشاندہی کر دی۔ اس طرح وہ آدمی سامنے آ گئے جنہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کے خلاف الزام سارے لشکر میں پھیلائے تھے۔ یہ سراغ بھی ملا کہ 2 آدمی عرب کے کسی گاؤں کا نام لے کر کچھ روز پہلے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ وہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے خلاف افواہیں پھیلانے میں بہت سرگرم تھے۔ انہیں ان ناموں سے کئی بار پکارا گیا لیکن دونوں وہاں نہیں تھے۔ پھر وہ کبھی لشکر میں نظر نہیں آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہودی تھے جو مجاہدین کو سپہ سالار کے خلاف بھڑکانے اور لشکر میں پھوٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے۔ وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے ان کو بخشنے پر آمادہ نہیں تھے۔ انہیں 2 آدمیوں نے بہت دیر سے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے 2 اور آدمیوں سے کہا کہ وہ انہیں کندھوں پر اٹھا لیں۔ ان کے حکم کی تعمیل ہوئی تو وہ ان چند ایک آدمیوں سے مخاطب ہوئے جنہوں نے سب سے زیادہ افواہیں پھیلائی تھیں۔ خدا کی قسم تم خوش قسمت ہو کہ میدان جنگ میں ہو۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر دشمن ہمارے مقابل نہ ہوتا تو میں تمہیں عبرتناک سزا دیتا۔ تمہارا جرم یہ نہیں کہ تم نے مجھے بدنام کیا ہے، میں تم سے برتر نہیں ہوں، تم سے ہی ہوں، تم میں سے ہی ہوں۔ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے سپہ سالار پر بے بنیاد الزام لگا کر لشکر میں بے دلی پھیلائی۔ تم نے لشکر کو دشمن کی طرف سے غافل کیا اور پھر تم نے اپنے لشکر کو اتنا مشتعل کیا کہ سپہ سالار کے خلاف لشکر باغی ہو سکتا تھا۔ اگر میرے خلاف یہ الزامات کسی نامعلوم آدمی نے گھڑے تھے تو اسے پکڑ کر میرے پاس لاتے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے قائم مقام سپہ سالار کی طرف دیکھا اور بولے، ان سب کو اس محل میں قید کر دیا جائے۔ تقریباً تمام مورخوں نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان آدمیوں کا جرم جس طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے اتنا سنگین تھا کہ کسی اور قوم کا سپہ سالار ہوتا تو ان تمام کو سزائے موت دے دیتا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں معمولی سزا دی۔ قید ہونے والوں میں عرب کا ایک مشہور شاعر ابو الحجن ثقفی بھی تھا جو قلم کا ہی نہیں تلوار کا بھی دھنی تھا۔ اس نے جتنی شہرت شعر و شاعری میں پائی تھی اس سے زیادہ شہرت اسے بہادری میں ملی تھی۔ اسے بھی سپہ سالار کے خلاف بے بنیاد افواہیں پھیلانے کے جرم میں قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابو الحجن ثقفی میں خرابی یہ تھی کہ وہ شراب پیتا تھا۔
وہ شراب پینے کے جرم میں قید کی سزا بھگت چکا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ عراق کے محاذ پر فارسیوں کے خلاف مجاہدین جا رہے ہیں تو وہ اس میں شامل ہو کر محاذ پر چلا گیا تھا۔ یہ اشعار جو پہلے بیان ہو چکے ہیں اسی کے تھے کہ جب ہم واپس ہوئے تو ہماری کئی عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں، سعد کی بیویاں بیوہ نہیں ہوئیں۔ ان قیدیوں کو بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں۔ طبری نے 2 مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مجاہدین کے لشکر نے جب یہ دیکھا کہ مجرموں کو جرم کے مقابلے میں بہت تھوڑی سزا دی گئی ہے تو لشکر سے آوازیں اٹھنے لگیں، سعد ہم تمہاری اطاعت قبول کرتے ہیں، ہمارے دل صاف ہو گئے ہیں سعد، آپ کو ہم امیر لشکر مانتے ہیں، لبیک سپہ سالار، لبیک امیر لشکر، لبیک سعد بن ابی وقاص۔ خدا کی قسم یہ الگ تھلگ آواز بنو بجیلہ کے سردار جریر بن عبداللہ کی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر کے عہد کیا تھا کہ ہر اس شخص کی اطاعت کروں گا جسے اللہ صاحب علم و عمل بنائے گا، خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ میں اپنے پورے قبیلے کے ساتھ سعد بن ابی وقاص کی اطاعت قبول کرتا ہوں۔ میں نے خالد بن ارطفہ کو اپنا قائم مقام سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، میں محل کے بالا خانے سے حکم دوں گا اور تم تک میرا ہر حکم خالد بن ارطفہ پہنچائے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ ان کے اشارے پر انہیں واپس لے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے قیدیوں کو محل کے ایک حصے میں لے جا کر بیڑیاں ڈالی جانے لگیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بستر پر ڈالا گیا تو وہ نڈال ہو گئے۔ درد کو وہ بڑی مشکل سے برداشت کر رہے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان پر غشی طاری ہو گئی ہو۔ طبیب ان کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ وہی طبیب تھا جو مثنہ بن حارثہ کو کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا کہ وہ آرام کریں ورنہ پسلیوں کا زخم مہلک ثابت ہو سکتا ہے، مگر مثنہ پر جہاد کا جو جنون طاری تھا وہ انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا اور یہ زخم مہلک ثابت ہوتا رہا۔ مثنہ کی جگہ سعد رضی اللہ عنہ آئے۔ اب طبیب انہیں کہتا رہا کہ آرام کریں۔ سعد، اس معمر طبیب نے آہستہ سے سعد رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ اس نے سعد رضی اللہ عنہ کی نبض پکڑ رکھی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے آنکھیں کھولی۔ آپ مدینہ چلے جائیں، طبیب نے کہا، محاذ پر آپ پریشان ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کیا مثنہ زخم کھا کر واپس چلا گیا تھا؟ سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ بہت کہا تھا، طبیب نے جواب دیا، وہ نہیں مانتا تھا۔ پھر میں کیوں مانوں؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا مدینہ میں آپ موت کو میرے قریب آنے سے روک لیں گے؟ موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے سعد، پھر بندے کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اسے کرنے دیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ آتش پرستوں کا وہ لشکر نہیں دیکھ رہے جو کالے پہاڑوں کی طرح عرب کی طرف بڑھا آ رہا ہے؟ مجھے پسپائی پر مجبور نہ کریں۔ انہوں نے سلمہ کی طرف دیکھا اور کہا، کاتب کو بلاؤ، میں اپنے امیر المؤمنین سے کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا۔ میں دوسروں کے کندھوں پر بیٹھ کر اتنی باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ باتیں لکھوا دوں گا اور ابن ارطفہ لشکر کو پڑھ کر سنا دے گا۔ کاتب آ گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے مجاہدین کے نام جو پیغام لکھوایا وہ تاریخ کے دامن میں آج تک محفوظ ہے۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ میں اپنی جگہ خالد بن ارطفہ کو تم پر امیر مقرر کرتا ہوں۔ بیماری مجھے اتنا معذور نہ کر دیتی تو یہ مقدس فرض میں خود ادا کرتا۔ تم سب نے مجھے دیکھ لیا ہے کہ درد کی شدت سے میرا سر سینے پر جھکا ہوا ہے۔ تمہارا پہلا فرض یہ ہے کہ خالد بن ارطفہ کی اطاعت کرو، اس کا ہر حکم میرا حکم ہے۔ پھر یہ دل میں رکھو کہ اللہ برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے، حکومت اللہ کی ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ کے اس فرمان پر غور کرو۔ ہم نے زبور میں کہا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اگر تم نیک بندے ہو تو یہ زمین تمہاری میراث ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے 3 سال سے عراق کی زمین تم پر حلال کر رکھی ہے۔ تم اس زمین کی پیداوار کھا رہے ہو، اسی زمین سے پھوٹنے والے چشموں اور ندیوں کا تم پانی پی رہے ہو۔ یہاں کے لوگوں سے تم اپنی ضروریات پوری کرتے ہو۔ تمہاری کوئی حکم عدولی کرتا ہے تو اسے تم قتل کر دیتے ہو۔ تم عرب کے معزز لوگ ہو، تمہارے قبیلے تم پر فخر کرتے ہیں۔ اگر تم دنیا کی ہوس اور حرص کو ٹھکرا کر آخرت کو سامنے رکھو گے تو اللہ تمہیں دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازے گا۔ اور اگر تم نے بزدلی دکھائی اور ہمت ہار بیٹھے تو تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے۔ پھر تم دنیا میں بھی ذلیل خوار ہوگے اور آخرت میں تمہارے حصے میں عذاب آئے گا۔ یہ تحریر لے جاؤ، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، اور سارے لشکر کو سنا دو۔ خالد بن ارطفہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر سعد رضی اللہ عنہ کا خطاب لشکر کو سنا دیا۔ بلازری نے لکھا ہے کہ لشکر سعد رضی اللہ عنہ کی معذوری اور شدید تکلیف کی حالت دیکھ چکا تھا، اس لیے ہر مجاہد ان کے لیے جذباتی تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے اس خطاب نے مجاہدین پر ایسا اثر کیا جیسے ان میں نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ عاصم بن عمرو نام کا ایک مجاہد جو غیر معمولی طور پر دلیر اور بہادر تھا،
صف سے نکل کر لشکر کے سامنے آ گیا۔ اس داستان میں پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ میرے رفیقو، عاصم بن عمرو نے بلند آواز سے کہا۔ سعد بن ابی وقاص نے ٹھیک کہا ہے، اللہ نے اس ملک کے لوگوں کو تم پر حلال کر دیا ہے۔ یہاں تم 3 سالوں سے آئے ہوئے ہو اور یہاں کے لوگوں پر تمہارا رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا ہے۔ تم یہاں بلند اور بالا تر ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم نے آتش پرستوں کے مقابلے میں صبر و تحمل اور استقلال سے کام لیا اور ثابت قدم رہے تو یہاں کی دولت، یہاں کے لوگ اور یہ سارا ملک سب کچھ تمہارا ہوگا۔ اللہ تمہیں بزدلی اور کم ہمتی سے بچائے۔ اگر تم نے تیر اور تلوار کا استعمال بزدلی اور نالائقی سے کیا تو تمہیں اس ملک میں کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے ذلت آمیز شکست کے۔ وہ دن یاد کرو جب ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور آج کی نعمتیں دیکھو۔ اپنے پیچھے دیکھو، جہاں ریگزار اور ریت کے ٹیلے ہیں وہاں جھاڑیاں بھی نہیں اور کوئی پناہ بھی نہیں۔ دل میں اللہ کو رکھو اور آخرت کو۔ یہ ایک مجاہد کا رد عمل تھا جو سارے لشکر کا رد عمل بن گیا۔ اس کا اظہار جوشیلے نعروں سے ہو رہا تھا۔ سعد بن ابی وقاص بالا خانے سے اپنے لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک لشکر خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں ان 2 گھڑ سواروں پر لگ گئیں جو دریا پار کر کے ادھر آ رہے تھے۔ وہ فارس کے فوجی تھے۔ لشکر میں کھسر پسر ہونے لگی۔ سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ فارسی کیا لینے آئے ہیں۔ سپہ سالار خالد بن ارطفا نے گھوڑا ان کی طرف موڑا، لیکن گھوڑے کو وہیں روکے رکھا۔ فارسی گھڑ سوار ذرا دور ہی رک گئے۔ ہم دوستوں کی طرح آئے ہیں، ایک گھڑ سوار نے بلند آواز سے عربی زبان میں کہا۔ ہم تمہارے سپہ سالار سے ملنا چاہتے ہیں، آگے آ جاؤ۔ خالد بن ارطفا نے کہا، دوستوں کی طرح آئے ہو تو دوستوں جیسا سلوک پاؤ گے۔ دونوں فارسی آگے آئے۔ ابن ارطفا بالا خانے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، انہیں میرے پاس بھیج دو۔ بالا خانے کے نیچے سعد رضی اللہ عنہ اونچے پلنگ پر پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے سینے کے نیچے تکیہ اتنا اونچا تھا کہ وہ باہر کی ہر چیز بخوبی دیکھ سکتے تھے اور باہر سے ان کا چہرہ اچھی طرح دکھائی دیتا تھا۔ خالد بن ارطفا دونوں فارسیوں کو بالا خانے کی کھڑکی کے نیچے لے گیا۔ 3-4 گھڑ سوار محافظ بھی ساتھ ہو گئے۔ فارسی گھڑ سواروں میں ایک رستم کا ایلچی تھا اور دوسرا مترجم جو عربی زبان بولتا اور سمجھتا تھا۔ فارس کے کماندار اعلیٰ رستم کی طرف سے عربی سپہ سالار کو سلام ہو، ایلچی نے کہا، جس کا ترجمہ مترجم نے کیا۔ وعلیکم السلام، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، کیا پیغام لائے ہو؟ رستم، جس پر سلطنت فارس کو ناز ہے، پوچھتا ہے کہ آپ دریا عبور کر کے ہماری طرف آئیں گے یا ہم دریا عبور کر کے آ جائیں؟ ایلچی نے کہا، رستم اعظم نے کہا ہے کہ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی پسند کا میدان بتا دیں۔ اعظم صرف اللہ کی ذات ہے، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ رستم تو ویسے بھی اعظم کہلانے کے قابل نہیں۔ ہم تمہارے ملک میں آئے ہیں، ہم حملہ آور ہیں۔ اگر رستم میں کچھ عظمت اور کچھ غیرت ہوتی تو وہ اپنے دشمن سے یہ نہ پوچھتا کہ تم ادھر آؤ گے یا میں ادھر آؤں۔ وہ تو ہمارے مقابلے میں آنے سے ہچکچا رہا ہے۔ اسے کہو کہ اب بزدلی چھوڑ دو اور دریا پار کر کے دشمن کو اپنے ملک سے باہر نکالو۔ اے ایلچی، ہم تمہیں عزت سے رخصت کرتے ہیں۔ غیرت والے لوگ اپنے دشمن سے کچھ نہیں پوچھا کرتے۔ ایلچی نے جانے کے لیے گھوڑا موڑا۔ رستم سے ایک بات اور بھی کہنا، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اگر وہ اپنے لشکر کو دریا کے اس طرف لانا چاہے تو اسے کہنا کہ ہم اس کی فوج کو اس پل سے نہیں گزرنے دیں گے۔ اس پل پر ہمارا قبضہ ہے۔ اس پل پر آؤ گے تو تمہیں تیروں کی بوچھاڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایلچی نے واپس جا کر رستم کو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا جواب دیا۔ کیا اس نے مجھے بزدل کہا ہے؟ رستم غصے کی شدت سے اٹھ کھڑا ہوا، دانت پیس کر بولا، اس نے مجھے بے غیرت کہا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ میں پورے عرب کو پیس دینے کی طاقت رکھتا ہوں؟ ہم دریا کے پار جائیں گے اور ان عربوں کی لاشیں دریا میں بہا دیں گے، اور عربی سالار نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہمیں پل سے نہیں گزرنے دیں گے۔ ایلچی نے کہا، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پل لڑ کر لیا تھا۔ یہ بدبخت عربی، رستم نے کہا، یہ صحرائی قزاق دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ میرا لشکر دریا کس طرح پار کرتا ہے۔ رستم نے اسی وقت اپنے جرنیلوں کو حکم دیا کہ دریا پار کرنے کی تیاری فوراً کی جائے۔ اس حکم کے ساتھ ہی فارس کے 1,20,000 تعداد کے لشکر میں ہڑبونگ اور کھلبلی مچ گئی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا تیر خطا نہ گیا۔ وہ رستم کو مشتعل کرنا چاہتے تھے کہ وہ میدان میں آ جائے اور ٹال مٹول نہ کرے، اسی لیے انہوں نے رستم کے ایلچی سے کہا تھا کہ رستم بزدل اور بے غیرت ہے اور وہ سامنے آنے سے ہچکچا رہا ہے۔ ایلچی نے اسے جا کر یہی الفاظ کہے اور رستم بھڑک اٹھا۔ یہ چھوٹا سا ایک ندی نما دریا تھا جس کا نام عتیق تھا۔ اسے ندی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔